الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز الفیضان آن لائن اکیڈمی کے دورہ قرآن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ عز و جل رمضان المبارک کی برکتیں لوٹنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گی کہ رحمتوں بھرا عشرہ جو ہے آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس رحمتوں والے عشرے میں چھما چھم برستی اپنی رحمتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ اور اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ تو گویا رمضان المبارکہ یہ بابرکت اور مقدس مہینہ جو ہے، یہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا؟ روزے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کہ ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم متقی ہو جائیں، تقوی والے ہو جائیں۔ تقوی کیا ہے؟ متقی کیا ہے؟ متقی ہونا کیا ہے؟ ایک چیز تو حلال ہے، دوسری حرام ہے۔ ان سے بچنا جو ہے وہ لازم ہے، یعنی حلال کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ متقی کیا ہے؟ کہ جو متشابہات ہیں، شبہ میں جانے والی چیزیں ہیں، ان سے بھی درگزر کرنا، ان سے بھی خود کو علیحدہ کر لینا تقوی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وجعلنی ہم سب کو تقوی والوں کا امام بنا دے۔ ہم سب کو روزے کے صحیح ظاہری باطنی فوائد جو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سلسلے میں ہمارا قرآن پاک کا آج پہلا پارہ ہے جس کا خلاصہ میں اپنی لفظوں میں عرض کروں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ قرآن کو قرآن ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ لفظ قرآن قرآ سے بنا ہے، قرات سے بنا ہے یا قرن سے بنا ہے؟ اگر یہ قرآ کے معنی میں لیا جائے تو قرآن کو قرآن کس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اولین و آخرین کے علموں کا مجموعہ ہے؟ کس طرح کہ یہ تمام بکھروں کو جمع کرنے والا ہے۔ ہندی، سندھی، عربی، اجمی لوگ، ان کے لباس، طعام، زبان، طریقہ کار سب الگ الگ ہے۔ کوئی صورت نہ تھی کہ یہ اللہ کے بکھرے ہوئے بندے جمع ہوتے، لیکن قرآن پاک نے ان سب کو جمع فرمایا اور ان سب کا نام رکھا سماکم المسلمین۔ جیسے کہ شہد کی مکھیوں کا، شہد جو ہے مختلف مکھیوں کا، مختلف پھولوں کا، مختلف باغوں کے رنگ برنگے پھولوں کا رس ہے، مگر اب ان سب رسوں کے مجموعے کا نام شہد ہے۔ اسی طرح مختلف ملکوں، مختلف زبانوں کے لوگ ہیں، مگر اب ان سب کا نام مسلمان ہے۔ تو گویا یہ کتاب اللہ کے بندوں کو جمع فرمانے والی ہے۔ اسی طرح مردوں اور زندوں میں بظاہر کوئی علاقہ نہ تھا، قرآن سے اصال ثواب وغیرہ کیا جاتا ہے، اس طرح زندے اور مردوں کے درمیان مطابقت ہو جاتی ہے۔ تو وہ حضرات اسی قرآن کی برکت سے ولی، کتب، غوث، ابدال بنتے ہیں اور ان کا فیض بعد وفات بھی جاری رہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے قرات سے بنا ہے، جس کے معنی ہے پڑھی ہوئی چیز۔ تو قرآن پاک پڑھا ہوا نازل ہوا، باقی انبیاء کرام کی جتنی کتابیں نازل ہوئی صحیفوں کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں، وہ سب کی سب کیا ہوئیں؟ وہ لکھی ہوئی نازل ہوئی۔ اور لکھا ہوا پڑھے ہوئے کی نسبت جو ہے، پڑھا ہوا لکھے ہوئے کی نسبت زیادہ بہتر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک پڑھ کر اترا، اس طرح کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے، پڑھ کر سنا جاتی ہے۔ یقیناً پڑھا ہوا نازل ہونا لکھے ہوئے نازل ہونے سے بہتر ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ جیسا کہ میں آپ سب سے مخاطب ہوں تو میں آپ کو لکھ کر کہوں آپ کیا کر رہی ہیں، تو آپ کو لکھے ہوئے سے ایک ہی مفہوم سمجھ میں آئے گا کہ بات جی ہم سے پوچھ رہی ہیں کہ ہماری موجودہ مصروفیات کیا ہیں۔ لیکن اگر یہی سوال، یہی کوشچن میں بول کر کروں کہ آپ کیا کر رہی ہیں، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ کو بہت ساری باتوں کا سمجھ میں آئے گا۔ مطلب کیا؟ کہ جو آپ کر رہی ہیں میں اس سے باخبر ہوں، جو آپ کر رہی ہیں میری ماتھے پر پڑی ہوئی تیوری، میرا غصہ، میرا لاؤڈ بولنا اس بات پر ہے
کہ مجھے یہ کام کرنا آپ کا قطعی ناپسند ہے. یہ میری تیوری جو چڑھی ہوئی ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ میں آپ کو منع کر رہی ہوں کہ آپ اس کام سے ہٹ جائیں. یعنی جب ہم یہی بات کرتے ہیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں تو اس سے متعدد مفہوم جو ہے سامنے نظر آ جاتے ہیں. اس طرح قرآن پاک جو ہے نازل ہوا پڑھے ہوئے کی صورت میں، اور پڑھا ہونا بہت سارے معاملات کو بیان فرماتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کرن سے بنا ہے تو کرن کے معنی ہے ملنا، ساتھ رہنا. قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حق ہدایت اس کے ساتھ ساتھ ہے، نیز اس کی صورتیں آیتیں ہر ایک باز کے ساتھ ہے، کوئی کسی کی مخالف نہیں. نیز اس میں عقائد ہیں، اعمال میں اخلاق ہیں، سیاسیات ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، تمام کے تمام سب ایک جگہ پر جمع ہیں. نیز یہ مسلمان کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے، یہ دل کے ساتھ ہے، خیال کے ساتھ ہے، ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے، باطنی اعضاء کے ساتھ ہے. دل میں پہنچا، اس کو مسلمان بنایا، ہاتھ پاؤں ناک کان وغیرہ کو حرام کاموں سے روک کر حلال کاموں میں مشغول کر دیا. غرضیہ کے سر سے لے کر پاؤں تک کی ہر اس پر اپنا رنگ جما دیا. پھر زندگی میں ہر حالت میں ساتھ ہے، بچپن میں ساتھ ہے، جوانی میں ساتھ ہے، بڑھاپے میں ساتھ ہے، پھر ہر جگہ ساتھ رہا. تخت پر ساتھ، تختے پر ساتھ، گھر میں ساتھ، مسجد میں ساتھ، آبادی میں ساتھ، غرض کے ہر حال میں ساتھ رہا. پھر مرتے وقت ساتھ کے پڑھتے سنتے ہوئے مرے. قبر میں ساتھ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان کی قبروں کی وفات کے بعد بھی قبر میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے سنا گیا. حشر میں ساتھ کے گناہ گار کو خدا سے بخشوائے. پلس رات پر نور بن کر مسلمان کے آگے آگے چلے، راستہ دکھائے، بتائے کہ جب مسلمان جنت میں پہنچے گا تو فرمایا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا. غرض کہ یہ مبارک چیز کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتی. اس کا دوسرا نام فرقان بھی ہے، فرق کرنے والا ہے. تو یہ آج میں نے وجہ تسمیہ بیان کی کہ قرآن کو قرآن کی کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو